السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کیسے ہیں؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری قرآن کی کلاسز میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اور آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اپنی قرآن کی کلاسز کا پارٹ نمبر 52، پارٹ نمبر 52۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے تختی نمبر 22، میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن یعنی جزم والی میم، جس میم کے اوپر جزم ہو۔ ابھی تک ہم نے اس سے پہلے جو ویڈیوز میں سیکھا تنوین اور نون ساکن کے قاعدے سیکھے، لیکن یہاں پر میم ساکن کا قاعدہ ہے۔ اس طریقے سے تنوین اور نون ساکن کے بعد میں حروف آتے ہیں، حلقی لیٹرز آتے ہیں، اخفا آتے ہیں، تو وہاں پر کہیں پر اخفا ہوتا ہے، کہیں پہ اظہار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میم ساکن کے بعد میں کچھ حروف ہیں جو آتے ہیں تو کہیں پر غنہ اخفا ہوتا ہے، کہیں پہ غنہ ہوتا ہے اور کہیں پہ اظہار ہوتا ہے۔ تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ پہلے قاعدے کا نام ہے ادغام شفوی، جس میں میم ساکن کے بعد یعنی جزم والی میم کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یعنی ادغام شفوی میں ہمیں میم ساکن کے بعد اگر میم آئے گا تو ہمیں غنہ کرنا ہے۔ نمبر 2 اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، یعنی میم ساکن ہے اس کے بعد میں با آیا ہے تو ہمیں غنہ کے ساتھ اخفا بھی کرنا ہوگا۔ نمبر 3 اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے، کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم۔ یعنی کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو ہمیں وہاں پر نہ ہی غنہ کرنا ہے نہ ہی اخفا کرنا ہے، ہم کو ظاہر کر کے جلدی پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ جیسے اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں ہم تم میں جو ہم اور تم کی میم ہے نا، ہم تم، تو اسی طریقے سے ہمیں اظہار شفوی میں میم کو ظاہر کرنا ہے با اور میم کے علاوہ جب کوئی بھی حرف آئے گا۔ واو اور فا میں ہمیں خاص دھیان رکھنا ہے، کیونکہ یہ 2 حرف ایسے ہیں کہ جب یہ میم ساکن کے بعد آتے ہیں تو آواز ہماری یعنی اپنے آپ ناک میں چلی جاتی ہے ہلکی سی، تو ہمیں وہاں پر آواز کو ناک میں نہیں لے جانا ہے، اس کو دھیان دینا ہے اور صاف میم کو ظاہر کرنا وہاں پر۔ تو آئیے پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ادغام شفوی، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، کاف میم پیش کم، الیکم، یہاں پر یہ میم کو چھوڑ کے تشدید سے ملائیں گے۔ میم را پیش مر، الیکم مر، سین زبر سا، الیکم مرسا، لام واو پیش لو، الیکم مرسلو، نون زبر نا، الیکم مرسلون۔ آگے آیت الیکم مرسلون، یہاں پر غنہ ہوگا، میم یہاں پر ادغام شفوی ہے، میم ساکن کے بعد میں میم ہے۔ لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، لہم ما یا، شین الف زبر شا، لہم ما یشا، اوپر مد، لہم ما یشا، حمزہ واو پیش او، لہم ما یشاء، نون زبر نا، لہم ما یشاءون۔ آگے آیت لہم ما یشاءون۔ فا یا زیر فی، قاف پیش قو، فی قو، لام واو پیش لو، فی قلو، با زیر بی، فی قلوبی، ہا میم زیر ہم، فی قلوبہم، میم زبر ما، فی قلوبہم ما، را زبر را، فی قلوبہم مرا، ضاد 2 پیش ظن، فی قلوبہم مرض، یہاں پر غنہ ہوگا۔ فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، یہ ہا ہے، یہ بھی ہا ہے، یہ ایک شکل ہا کی ہوتی ہے، آپ نے پیچھے پڑھا ہے۔ میم عین پیش مع، فہم مع، را زیر ری، فہم معری، ضاد واو پیش ضو، فہم معرضو، نون زبر نا، فہم معرضون۔ آگے آیت فہم معرضون، یہاں پر را کو باریک کرنا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، یہاں پر غنہ کرنا ہے۔ تو یہ ہے میم ساکن کے بعد میم، یعنی کہ یہاں پہ ہمیں ادغام شفوی غنہ کرنا ہے۔ یہ ہے اخفا شفوی، اس میں میم ساکن کے بعد میں با آئے گا، غنہ کے ساتھ اخفا بھی ہوگا۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، را با زبر رب، ان رب، با زبر با، ان رب، ہا میم پیش ہم، ان ربہم، با زیر بی،
إن ربهم حاميم زير هم إن ربهم بهم إن ربهم بهم یہ ہم بہم ایسے ہوگا یعنی اونٹ بند رہیں گے اور آواز کو ناک میں بھی لے جانا ہے. ربهم بهم تارا زبر تر میم یا زیر می ترمی حامیم زیر ہم ترمیہم با زیر بی ترمیہم بی حا زیر حی ترمیہم بحی جیم الف زبر جا ترمیہم بحجا را زبر را ترمیہم بحجارا تا دو زیر تن ترمیہم بحجارت واو زبر و میم الف زبر ما وما حامیم پیش ہم وما ہم با زیر بی وما ہم بی میم حمزہ پیش مو وما ہم بمو میم زیر می وما ہم بمؤمی نون یا زیر نی وما ہم بمؤمنی نون زبرنا وما ہم بمؤمنین. یہاں پر یہ میم ہے چھوٹی سی اور حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر جھٹکا ہوگا. وما ہم بمؤمنین. فا زبر فا باشین زبر بش فبشین را زیر شیر فبشر حامیم پیش ہم فبشرہم با زیر بی فبشرہم بی عین زبر ع فبشرہم بعا ذال الف زبر ذا فبشرہم بعذا بعد زیر بن فبشرہم بعذاب. تو یہ ہے اظہار شفوی. اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جیسا لکھا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے. بس فا آئے گا تو ہمیں میم کو خاص کر ظاہر کرنا ہے، اس کو دھیان دے کر. ہا میم پیش ہم فا یا زیر فی ہم فی ہا الف زبر ہا ہم فی ہا لام زبر لا کاف میم پیش کم لکم دال یا زیر دی لکم دی نون پیش نو لکم دینو کاف میم پیش کم لکم دینکم لام میم زبر لم یا لام زبر یل لم یل با زبر با لم یلبا سین واو پیش سو لم یلبسو حمزہ میم زبر ام لام میم زبر لم ام لم تا نون پیش تن ام لم تن ذال را زیر زیر ام لم تنذر حامیم پیش ہم ام لم تنذرہم. یہاں پر نون ساکن کے بعد میں ذال ہے، ہم کو اخفا کرنا ہے. ام لم تنذرہم لام زبر لا حامیم پیش ہم لہم حمزہ جیم زبر اج لہم اج را دو پیش رن لہم اجرن. یہاں پر جیم کے اوپر جزم ہے تو یہ قلقلہ حرف ہے تو اس کو ہم قلقلہ کریں گے. یہاں پر لہم اجرن. ایک بار بغیر ہجے پڑھ لیتے ہیں. الیکم مرسلون لہم ما یشاءون فی قلوبہم مرض فہم معرضون ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر. تو ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. آپ ان کے نام نہ بھی یاد کر سکیں تو کوئی بات نہیں، جو لوگ یاد کرنا چاہتے ہیں اس کو زبانی یاد کر لیں اوپر والا پورا. اور یہاں پر غنہ اخفاء دونوں، اور یہاں پر صرف اظہار ہوگا، یہاں پر غنہ اخفاء کچھ نہیں ہوگا. تو امید کرتے ہیں آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا. تھوڑا لمبا سبق ہے آج کا، میں نے سوچا ہے کہ ویڈیو میں پورا سبق سمجھا دیں آپ کو. آپ اس کو دھیرے دھیرے یاد کر لیں جیسے آپ کو ٹائم ملتا رہے، اور بہت اچھے سے پریکٹس کریں. سمجھ لیں کہ یہ میم ساکن کے قاعدے ہیں، 3 قاعدے ہیں. غنہ، ایک میں غنہ اور ایک میں غنہ اخفاء اور ایک میں اظہار. تو آپ اس کی اچھے سے پریکٹس کریں، بار بار یاد کریں. تھوڑا لمبا سبق ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ اقلاب سیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ویڈیو جب تک آپ اچھے سے دیکھیں، یاد کر لیں، سمجھ لیں اس کو، پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.